احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کتنے خسارے کی بات ہے کہ ایک شخص وہ حضور پاک سرور کونین جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت درود پاک پڑھتا ہے جب اسے یاد دلایا جاتا ہے، جب اسے بتایا جاتا ہے کہ آج آپ نے درود پاک پڑھا، یا جب اسے یاد دہانی آتی ہے کہیں پڑھا ہوا لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے، تو تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے پیارے آقا پر وہ درود پڑھتا ہے۔ کتنے خسارے کی بات ہے کہ اس کی زندگی کے معمول کے اندر حضور کا درود شامل نہیں ہے، اس کی زندگی کی صبح حضور کے درود سے نہیں ہوتی، اس کی زندگی کی دن کی شام جو ہے وہ حضور کے درود پر نہیں ہوتی۔ تو یہ انتہائی خسارے کی بات ہے، اور خصوصاً ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ علیہ السلام کے درود کا نذرانہ بھیجتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں۔ لیکن بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب مسلمان کو بھی یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم نے اپنے نبی پہ درود پڑھنا ہے، تم نے اپنے نبی کو صلاۃ و سلام کے ساتھ یاد کرنا ہے، اپنی محبت کا اظہار درود کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خوب آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دراصل جب آپ کا درود رسول اللہ کے سامنے پہنچایا جاتا ہے تو آپ کا نام پکارا جاتا ہے، آپ کے والدین کا نام پکارا جاتا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے کہ میرا نام میرے والدین کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہو۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس روزانہ ایک شخص آتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے، یا سلام نہ بھی کرے، وہ بس دور سے یوں اشارہ کر دیتا ہے، تو آپ اس شخص کو نہیں بھولتے۔ کسی دن اگر آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ شخص نہیں آیا، آپ دوسرے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں یار وہ شخص کہاں گیا؟ وہ روزانہ یہاں سے گزرتا ہے، وہ مجھے یوں سلام کرتا ہے۔ اور آپ سے اگر آگے کوئی شخص پوچھے یار وہ شخص جو آپ کے گھر کے، آپ کے دفتر کے سامنے سے، آپ کی دکان کے سامنے سے یوں گزر کے جاتا ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ تو یقیناً آپ اس کی اچھائی کی گواہی دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ روزانہ وہ آپ کو سلام کرتا ہے، یاد دہانی دیتا ہے، آپ کی بلا تکلم، بغیر کسی بات چیت کے، بغیر کسی میٹنگ کے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں، صبح و شام پڑھتا ہوں، درود کی کثرت کرتا ہوں، فرشتے ہمارے اس درود کو لے کر جاتے ہیں اور مؤدبانہ انداز میں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ یا آپ کے فلاں امتی نے، فلاں بن فلاں نے دنیا کی رونقوں کے اندر رہ کے، دنیا کے مسائل کے اندر رہ کے، تکالیف میں رہ کے آپ کو نہیں بھولا، وہ آپ کے لیے اس نے یہ درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ کیا میرے نبی خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا میرے نبی کو ہم سے انسیت نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا میرے نبی وہ ہمارے درود کا انتظار نہیں کرتے ہوں گے کہ آج میرے فلاں امتی کا درود مجھ تک نہیں پہنچا؟ فرشتوں ذرا اس کا حال پوچھ کے آؤ، دیکھ کر آؤ کہ وہ کس حال میں ہے کہ روزانہ مجھ پہ درود پڑتا تھا، آج اس کا درود نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ سب سے زیادہ وفادار، اللہ کی قسم، آپ کی ماں آپ سے اتنی وفادار نہیں، آپ کے والد آپ سے اتنے وفادار نہیں، آپ کا کوئی ٹیچر، کوئی پیر آپ سے اتنا وفادار نہیں ہے جتنے وفادار آپ سے آپ کے رسول اللہ ہیں، جتنے وفادار آپ سے آپ کے نبی ہیں، کہ انہوں نے آپ کو دیکھے بغیر وہ آپ کے لیے روئے ہیں، آپ کو دیکھے بغیر آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، آپ کو دیکھے بغیر رب سے آپ کے لیے بخشش مانگی ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا پر کہ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں راضی ہوں گا اپنے رب سے جب تک میں آخری امتی کو جہنم سے لے کے جنت میں نہ داخل کر دوں۔ میرے نبی کا یہ جذبہ تھا، اپنی امت کو لے کر
لیکن امت اس حال میں پہنچ چکی کہ آج اپنے نبی پہ درود پڑھنا بھی انہیں یاد دلانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھر دے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا دے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اے میرے شاگردوں، میرے بچوں، تم رب سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ حق کے رستے کو دکھا بھی تو دے، چلا بھی تو دے، اور اس پر پہنچا بھی تو دے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ کے رستے کو دکھا بھی تو ہی، اس رستے پر چلا بھی تو ہی، اور رسول اللہ تک پہنچا بھی تو ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔